اچھا، آپ نے بتایا کہ جی وہ طیارہ جو اغوا ہوا PIA کا وہ تو کابل لے گئے، لیکن پھر کابل سے دمشق پہنچ گیا وہ طیارہ. انہوں نے جب مطالبہ کیا کہ قیدیوں کو رہا کیا جائے تو ضیاء کی حکومت نے اسٹریٹ اوے جو ہے وہ انکار کر دیا کہ ہم جو ہے ٹیررسٹوں کے ساتھ کوئی جو ہے وہ بات چیت نہیں کریں گے اور اس پہ کوئی سمجھوتا ہوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو دوسرے دن جو ہے وہ جو بعد میں ہم نے سنا اور اخباروں میں جو سابقہ اخباریں پڑھی ہم اس سے معلوم ہوا اور پھر ہائی جیکرس نے بھی بتایا. تو پھر انہوں نے دوسرے دن کوئی ملٹری کا آدمی تھا اس میں جو کہ بھٹو صاحب کا کوئی اتاشی بھی رہا تھا، ملٹری اتاشی، اور اس وقت اس کی کوئی ڈیوٹی تہران میں تھی، مطلب سننے میں یہی آیا. تو اتفاق سے وہ بھی اسی طیارے میں تھا جس کو ہائی جیکرس نے اغوا کیا. وہ کوئی آ رہے تھے پشاور یا پتہ نہیں کہاں. تو ان کو قتل کر کے انہوں نے ہائی جیکرس نے، ان کا تو مرڈر ادھر ہی کابل میں ہوا. کابل میں مرڈر ہوا. تو اس سے دو چیزیں ہوئی، ایک یہ کہ پاکستان کی حکومت نے، ضیاء کی حکومت نے اس کو سیریس لیا، پھر ٹاکس ان کے شروع ہو گئے، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ رشینس اور افغان گورنمنٹ اس پہ جو ہے وہ ناراض ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اب ہم نے مطلب یہ قتل کر دیا ہے آپ نے، تو لہذا اب جو ہے وہ جتنا جلد ہو آپ جو ہے نا کوئی اور کسی ملک میں ارینج کریں، ہمارا ملک چھوڑ دیں جو ہے. یہ دو ڈیولپمنٹس ہوئی اس کے قتل کے. سیریا سے آپ کابل کیسے پہنچے؟ سیریا سے کابل ہمارے پاس بیر مرتضی آئے. وہاں انہوں نے واضح کیا کہ جو ہے وہ ہم نے کسی اور مقصد کے لیے نہیں کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو بھی سیاسی لوگ ہیں وہ علیحدہ بات ہے، کسی پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے، ان سب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ماشاء اللہ کی حکومت جو ہے وہ لوگوں کو پولیٹیکل بنیادوں پر وہ جو ہے وہ سزائیں دے رہی ہے، جیل دے رہی ہے، یہ کر رہی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے آپ کو رہائی دلائی ہے اور آپ کی اپنی مرضی ہے. اب ہم جو کر سکتے تھے جہاں تک کیا کہ آپ کو رہائی دلائی. تو اب آگے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ افغانستان میں، ہماری تنظیم ہے، ہمارے ہیڈ کوارٹرز افغانستان میں ہے، جو لوگ ہمارے جو افغانستان جانا چاہتے ہیں تو وہاں تک ہمارا انفلوئنس ہے کہ ہم وہاں تک جانے میں آپ کی مدد کر سکیں. لیکن جو لوگ ویسٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں یا کسی دوسرے جو ہے وہ ملک کی طرف، تو وہ آزاد ہیں اور وہ خود اپنا ارینجمنٹ کر سکتے، اس میں ہم کسی کی جو ہے وہ مدد کوئی نہیں کر سکتے. تو پھر ہم اس وقت جو ہے وہ میں تھا، حیدر شاہ تھا، شاہ محمد شاہ بھی تھا ہمارے ساتھ. تو ہم نے مطلب ہم بھی جو ہے وہ نوجوان تھے، جذبہ بھی تھا، اور جو ہے وہ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم افغانستان جائیں گے، چونکہ وہ جو ہے وہ نزدیکی ملک ہے، اور ہمیں اتنا نہیں تھا کہ ضیاء الحق کی ماشاء اللہ اتنا طول پکڑ جائے گی. تو ہم نے سنا تھا کہ ہم نے سوچا تھا کہ کوئی یہی 6 مہینے جو ہے وہ 12 مہینے جو ہے وہ حکومت ختم ہو جائے گی جنرل ضیاء کی، تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ وہاں سے آسانی سے افغانستان جائیں گے اور وہاں انقلابی حکومت ہے، وہاں کچھ سیکھیں گے بھی، یہ بھی کریں گے. تو اس وجہ سے ہم نے چوائس کیا افغانستان کو، افغانستان چلے آئے. نہیں تو آپ کے پاس تو آپ نے بتایا کہ ٹریول ڈاکیومنٹ ہی نہیں تھے، تو آپ کیسے پھر؟ تو سیرین گورنمنٹ نے جو ہے وہ پاسپورٹ دیے ان کو، صرف ٹریول پاسپورٹ. تو جب ہم کابل پہنچے تو وہاں جو ہے وہ پھر اچھا، تو سیرین گورنمنٹ نے جو پاسپورٹ دیے اس پہ نام آپ کے یہی یا کہ عربی نام؟ عربی نام تھے، اس پہ عربی نام تھے، اور اس پہ پھٹا ہوا وہاں دلی کے ایئرپورٹ پہ جیسے ہم ایک ڈرامہ ہوا کہ ہم ٹرانزٹ میں جا رہے تھے نا، تو سیرین ایئر لائن ہمیں جب دلی ایئرپورٹ پہ لے آئی، وہاں کے جو ہے وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ، تو بعد میں ہم نے طیارہ تبدیل کر کے وہاں سے جو ہے وہ ہریانہ ایئر لائن جو افغان ایئر لائن ہے اس کے جہاز میں جانا تھا ہمیں. تو ہم کوئی 30 کے قریب لوگ ہوں گے، تو اس میں پنجاب کے زیادہ تر لوگ تھے. تو ہم جیسے ہی آئے امیگریشن کے پاس تو وہاں وہ بہت سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہ پگڑیوں کے ساتھ. تو یہ پنجابی دوست جو تھے جو ہے وہ یا بھائی لوگ، انہوں نے آ کے جو ہے وہ اٹھا کر کے جو ہے وہ پنجابی میں شروع ہو گئے ان کے سرداروں کے ساتھ. اب ان کو وہ پاسپورٹ بھی چیک کر رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ پنجابی میں بات. انہوں نے کہا کہ یہ عربی نام، عربی پاسپورٹ سیریا کے، اور یہ کہاں سے پنجابی بول رہے ہیں نا. تو وہاں کی پھر وہ انٹیلیجنس اس میں ایکشن میں آ گئی اور سب کو ہمیں ایک دم سے جو ہے نا انہوں نے 30 کے 30 کو ایئرپورٹ کا کوئی کونا تھا خالی، ایک جو ہے وہ جگہ تھی روم میں، ادھر جو ہے نا سب کو بند کیا کہ جو ہے نا تاحکم ثانی آپ نے یہیں رہنا ہے. اچھا.
تو یہ پھڈا ہو گیا وہاں. تو بعد میں پتہ چلا کہ جب وہ جو ہے وہ کوئی مرتضیٰ کو پتہ چلا تو وہ وہیں تھے، افغانستان میں تھے اس وقت. تو انہوں نے کوئی انڈین گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کی یا کیا وہ جو ہے وہ. اس وقت تو اندرا گاندھی کی گورنمنٹ تھی نا، اندرا گاندھی نے مداخلت کی، انہوں نے چھڑوایا آپ کو. میں جو ہے وہ میر صاحب کے جو ہے وہ توسط سے. تو پھر آپ کابل پہنچے. پھر کابل پہنچے. تو کابل میں کیا رہا؟ کابل میں رہا وہاں. پہلے تو امید یہ تھی کہ جو ہے وہ یہ حکومت چلی جائے گی اور علی حیدر شاہ جلدی ہی جو ہے وہ واپس آ گیا. 2-3 ماہ رہا وہاں کابل میں. تو اس نے پھر فیصلہ کیا کہ یار یہاں تو جو ہے وہ مشکل ہے رہنا کابل میں، تو میرے لیے بہتر ہے کہ میں جو ہے نا وہ جاتا ہوں. تو وہ چلے گئے اور بارڈر پہ گرفتار ہو گئے وہ. تو میں وہاں ٹھہر گیا کابل میں. پھر میں نے مصروفیت کے لیے وہاں جو ہے وہ ریڈیو افغانستان میں اردو سیکشن جو تھا ان کا پروگرام کا، تو اس میں جاب جو ہے وہ ویسے تو حکومت نے ہمیں ہوٹل دیا ہوا تھا اور روٹی اس میں مفت ملتی تھی، کچھ پیسے بھی دیتے تھے سگریٹ. لیکن میں نے پھر اپنی مصروفیت کے لیے میں نے کہا کہ یار چلو میں کوئی جو ہے نا وہ کام. تو کابل میں کتنا عرصہ رہے آپ؟ کابل میں تقریباً 2.5 سال رہا. ان 2.5 سالوں میں ظاہر ہے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہوگا، ملاقاتیں ہوتی ہوں گی مرتضیٰ سے، شاہ نواز سے. بلکہ ابتدائی اس دنوں میں انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ رکھا تھا، ان کا جو سیکریٹریٹ تھا وہاں. کیا لگتا تھا آپ کو کہ ان میں کون تیز چالاک بندہ ہے جو پوری اس تنظیم کو کر رہا تھا، شاہ نواز یا مرتضیٰ؟ شاہ نواز مجھے زیادہ تیز اور پولیٹیکلی بہت انٹیلیجنٹ لگا، اور تنظیم کو بھی جیسے میں نے دیکھا وہی زیادہ تر چلا رہا تھا. اچھا، تو پھر کابل سے آپ کیسے نکلے، کہاں نکلے؟ کابل سے پھر جو ہے وہ بہت سارے یہ لوگ جو ہے وہ چلے گئے 82 میں، الذوالفقار والے سارے جو ہے وہ وہاں سے. تو اور بھی لوگ نہیں تھے. میں نے وہاں ریڈیو میں کام شروع کیا. تو پھر وہاں سے کسی نے مجھے آئیڈیا دیا کہ آپ جو ہے نا وہ اپنی تعلیم کیوں نہیں جاری رکھتے. تو پھر میں نے افغان گورنمنٹ سے جو ہے وہ کنسلٹ کیا کہ میں کس طرح جو ہے نا وہ رکھ سکتا ہوں. تو ادھر جو ہے وہ میرا ایک ان کی جو تنظیم تھی، نوجوانوں کی تنظیم تھی، سازمان کہتے تھے اس کو. تو اس کے 2-4 لوگوں کے ساتھ میرے تھے رابطے. تو میں اصل میں وہاں کابل میں لینا چاہتا تھا. تو انہوں نے تجویز دی کہ یار آپ کو اسکالرشپ دلواتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ سوویت یونین چلے جائیں یا جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، سوشلسٹ ملک میں، وہاں تعلیم. تو جب انہوں نے یہ آئیڈیا دیا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو پھر افغان گورنمنٹ نے مجھے جو ہے وہ پاسپورٹ بھی دیا اور اسکالرشپ بھی دی. میں بلغاریہ جو چلا گیا. یہ تھا سپٹمبر 83 کی بات ہے. تو میں گیا بلغاریہ. اچھا. تو بلغاریہ صوفیہ شہر میں. تو وہاں پڑھا، چونکہ میں یہاں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ تھا پہلے بھی اس سندھ یونیورسٹی میں، اور فائنل ایئر میں تھا جب یہ ایونٹ ہوا. تو میں جیل چلا گیا. تو میں وہی جو ہے وہ اسی سبجیکٹ میں کرنا چاہتا تھا. تو پھر میں نے کہا کہ چلو میں پی ایچ ڈی بھی کر لیتا ہوں. تو اسکالرشپ مل رہی تھی. تو 1 سال اس میں بھی گزر گیا. باقی آخری جو سال تھا تو وہاں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی. وہاں سوویت یونین میں پیریسٹروئکا ہوئی، تو دوسرے سوشلسٹ ملکوں میں بھی. تو وہاں کی گورنمنٹ بھی تبدیل ہو گئی. تو اس کے بعد ممکن نہیں تھا کہ میں جو ہے وہ اسکالرشپ مجھے جو ہے نا وہ ملے. اسکالرشپس انہوں نے بند کر دی تمام اسٹوڈنٹس کی. صحیح. ان کے اپنے پولیٹیکل کے ساتھ جو ہے ان کے اکنامک کرائسس بھی شروع ہو گئے. تو پھر وہاں پولیٹیکل اسائلم کا ان کے پاس تھا نہیں سسٹم. تو پھر میں نے ٹرائی کی کہ چلا جاؤں انگلینڈ چلا جاؤں. تو وہاں کے ویزا کے لیے اپلائی کیا، وہ ویزا نہیں ملا مجھے. تو اتنے میں پھر یہ 88 میں میں ایک بات آپ کو بھول گیا بتانا کہ میرے پاس یہ تھا افغان پاسپورٹ. تو اس کے بعد جیسے ہی محترمہ آئی پاور میں 88 میں، تو انہوں نے اعلان کیا کہ جتنے بھی پولیٹیکل ایگزائل ہیں باہر، تو وہ پاکستان ایمبیسیز ان کو پاسپورٹ دیں گے. تو میں نے بھی جو ہے وہ 89 میں پھر جا کر رومانیہ سے، اس وقت پاکستان کی ایمبیسی کام نہیں کرتی تھی وہاں بلغاریہ میں، تو رومانیہ والی ایمبیسی لک آفٹر کرتی تھی بلغاریہ کو بھی.
تو میں نے رومانیہ سے جا کر جو ہے وہ پاسپورٹ لے لیا، پاکستانی پاسپورٹ لیا. تو انگلینڈ والوں نے جب ویزا سے انکار کیا پھر میں جو ہے وہ سویڈن چلا گیا. پھر میں نے کہا کہ پاکستان پاسپورٹ، پاکستانی پاسپورٹ، افغان پاسپورٹ وہاں آپ نے افغان پاسپورٹ میں نے افغان ایمبیسی کو دے واپس دیا. وہاں جو افغان ایمبیسی تھی